رانی کو جس یہ خط ملا تو اس کے دل میں کیا ہوا؟ وہ اپنے وزیروں سے بولی، ہے میری قوم یہ کہہ رہے ہیں کہ بغیر تکبر کے آؤ۔ لیکن اب ایک اور مسئلہ تھا۔ سلیمان علیہ السلام کو صبح کا تخت چاہیے تھا۔ کون ہے جو اس تخت کو لا سکے؟ السلام علیکم دوستو۔ ایک بادشاہ تھا جس کے پاس وہ طاقتیں تھیں جو آج کے سائنسدان بھی سمجھ نہیں سکتے۔ ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی، پہاڑ ان کے لیے پگھلا ہوا تانبا بناتے تھے، جن ان کے سامنے بیٹھ کر کام کرتے تھے۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ ایک حقیقت ہے جو قرآن میں ہے۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر یہ سب طاقتیں تھیں تو پھر اس بادشاہ کو رات بھر بےتاب کیوں کیا؟ ان کے پروں میں خلل کیوں ہو گیا؟ کون سی چیز تھی جو اتنی طاقتوں کے باوجود ان کا سکون چھین گئی؟ آج ہم اس حقیقت تک پہنچیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، ایک نام جو تاریخ میں محدود نہیں۔ یہ شاید لوگوں کا سوچا ہوا بادشاہ ہے، لیکن نہیں، وہ ایک حقیقی شخص تھے۔ اسرائیلی ریکارڈز میں ان کا نام ہے، مصری تاریخوں میں ان کی موجودگی ہے، لیکن جو حقیقت سب سے زیادہ شاندار ہے وہ یہ ہے کہ قرآن ان کے بارے میں کچھ ایسے واقعات بیان کرتا ہے جو دنیا کو آج تک پریشان کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے باپ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد بادشاہ بنے، لیکن جو چیز حضرت داؤد علیہ السلام کو ملی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کچھ الگ ہی مانگا۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، ہے اللہ مجھے ایسی حکومت دے جو کسی کو نہ ملی، اور اللہ نے سن لیا۔ لیکن یہ سب شروع ہوا ایک چھوٹی سی بات سے، ایک بہت چھوٹی سی بات۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دن اپنی فوج کا جائزہ لے رہے تھے، سوار پیادہ سب تھے، لیکن اچانک انہیں ایک چیز یاد آئی، ایک پرندہ، ایک چھوٹا سا پرندہ، ہدہد۔ یہ پرندہ کہاں تھا؟ فوج میں شمار تو نہیں تھا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو فکر ہو گئی۔ کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک بادشاہ جس کے پاس لاکھوں سوار تھے، وہ ایک پرندے کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے لیے ہر چیز اہم تھی۔ یہی تو فرق ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر سے کہا، اللہ کی قسم اگر یہ پرندہ جواب دینے نہیں آیا تو میں اس کو عذاب دوں گا۔ لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ محض سزا نہیں، ایک امتحان بھی ہے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ پھر اللہ اسے ہدایت دے گا۔ یہی تو حکمت ہے، سزا دو لیکن راستہ بھی دکھا دو۔ اور جب ہدہد واپس آیا تو اس کے پاس ایک خبر تھی، ایک خبر جو دنیا کو بدل دے۔ سبا کی سرزمین میں ایک بہت بڑی قوم ہے، اور ان کے پاس جو تخت ہے وہ سونے سے بنا ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ وہاں کی رانی ہے، ایک عورت جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس اقتدار ہے، اور جس کے لوگ اسے سجدہ کرتے ہیں۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ایک سوال تھا، جنگ کریں یا بات کریں؟ یہاں ایک لمحہ رکیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس فوج تھی، جادو بھی تھا، تھے جن جو ان کا کہہ سنو، تھے سمندر میں موتی نکالنے والے، لیکن انہوں نے جنگ نہیں چنی۔ انہوں نے سب سے پہلے ایک خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس میں کہا، تعالی اللہ کے نام پر آ، بغیر تکبر کے، بغیر جنگ کے۔ اب یہ بات سنو، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت تھی، ایک حکمت جو بادشاہوں کو نہیں ملی۔ رانی کو جب یہ خط ملا تو اس کے دل میں کیا ہوا؟ وہ اپنے وزیروں سے بولی، ہے میری قوم یہ کہہ رہے ہیں کہ بغیر تکبر کے آؤ۔ اس نے سوچا، اگر یہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہے تو وہ برا نہیں ہو سکتے۔ اور پھر وہ سمجھ گئی، وہ رانی بھی نہیں رہی، اسے اللہ کا پیغام سمجھ آ گیا۔ لیکن اب ایک اور مسئلہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو سبا کا تخت چاہیے تھا، لیکن وہ بہت دور تھا اور پہنچنے میں سال بھر لگتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی فوج سے پوچھا، کون ہے جو اس تخت کو لا سکے؟ اور یہاں ہے وہ لمحہ جو ہزاروں سال بعد بھی لوگوں کو حیران کرتا ہے۔ ایک شخص نے نہیں، ایک جن نے کہا، جو عملیات جس کے پاس تھی، کہا، میں اس سے پہلے تم آ جاؤ، میں اس کو لے آؤں، میں طاقتور ہوں۔ لیکن جو شخص پڑھا لکھا تھا، جس کے پاس علم تھا، وہ کہنے لگا، میں اس سے پہلے آ سکتا ہوں۔ کیسے؟
एक नजर में, किताब के इल्म का एक टुकड़ा, और वो तख्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने था। यही तो इल्म की ताकत है, यही ही तो हकीकी जादू है। अब तख्त आ गया, रानी आ गई, लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अब एक से ज्यादा चीजों का ख्याल रहता था। उन्होंने कहा, जो इससे पहले तख्त को तब्दील करो, इसको एक नया हाल दो, एक नया शक्ल। क्यों? क्योंकि बुधी हुई चीज को खुद बखुद कबूल करना ये कोई बात नहीं, इसको नया करना, इसमें तब्दीली लाना, ये सच्ची फतह है। और जब तख्त तैयार हुआ, जब सब कुछ हो गया, तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ये अल्लाह की ताकत से हुआ। शुक्र अदा किया, कोई गुरूर नहीं, कोई तकब्बुर नहीं, सिर्फ शुक्र। लेकिन अब आता है वो हिस्सा जो आपको रात भर जागा देगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी फौज का तफ्तीश किया, जिन्नात को भी देखा, फिर कहा, मैंने घोड़ों की महफिल को अपने से हटा दिया। कुरान में लिखा है अल खैल, घोड़े। क्या हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को घोड़े नहीं चाहिए थे? चाहिए थे, लेकिन वो नमाज के वक्त कहीं नहीं थे, क्योंकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह को सबसे ज्यादा अहमियत देते थे। ये है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कहानी। बहुत सी ताकतें, बहुत सा इख्तिदार, लेकिन सबसे बड़ी ताकत अल्लाह से जुड़े रहना, हर फैसले में उसको याद रखना, हर कामयाबी में शुक्र करना। यही तो फर्क है एक बादशाह में और एक नबी में। आज के दौर में, आज जहां हर कोई ताकत चाहता है, हर कोई इख्तिदार के पीछे भाग रहा है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर आपको हकीकी ताकत चाहिए तो अल्लाह के साथ रहें, उसको याद रखें, उसका शुक्र करें, बाकी सब कुछ खुद आ जाएगा। एक छोटे से परिंदे से शुरू होने वाली बात एक पूरी कौम को तब्दील कर देती है। एक सवाल से, एक जंग से बच जाते हैं, एक सोच से दुनिया बदल जाती है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कहानी महज एक कहानी नहीं, ये एक सबक है। वो सबक जो हजारों साल से चला आ रहा है और जो हमेशा रहेगा। अल्लाह हाफिज।